أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور اسٹیج کے سامنے موجود دینی و جماعتی بھائیوں، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، اپنی گزارشات پیش خدمت کرنے سے قبل میں علماء و اکابر اور ارباب مدارس، بزرگان ذریعہ جمعیت اور جماعت اہل حدیث پاکوڑ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو مجلس استقبالیہ کی صدارت اور پاکوڑ ضلع جمعیت اہل حدیث کی نظامت کے لیے منتخب فرمایا۔ حالانکہ بہت سے ارباب علم و فضل میرے اساتذہ وغیرہ میں سے علم و فضل اور دانش میں کہیں زیادہ لائق و فائق ہیں، اس کے باوجود میں نے ذمہ داری اس لیے قبول کر لی تاکہ اس کار خیر میں شرکت ہو جائے اور جماعت کے فیصلے سے اعراض کا شبہ پیدا نہ ہو۔ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور عملی کوتاہیوں کے باوجود آپ کے تفویض کردہ فرائض کو حتی المقدور پورا کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص، ارادوں میں بلندی اور کوششوں میں برکت دے اور ہمارے دامن امید کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ صدر محترم، رفقائے گرامی، دانشوران جماعت و جمعیت اور محترم سامعین کرام، ضلع جمعیت اہل حدیث کی سالانہ اجلاس میں پھر سے ایک مرتبہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بلا شبہ یہ بڑی مبارک قربانی ہے جس میں آپ سب شریک ہیں۔ اپنے وقت اور جان و مال کا ادنا درجہ بھی ملت کے لیے لگانا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم لوگ حسب توفیق اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا ملک، جمعیت و ملت کے لیے کارگر ثابت ہو۔ وقت کی کمی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ مختلف موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی جائے، اس لیے میں نے اپنی بات چند نقطوں پر منحصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، سلفیت اور اہل حدیثیت کیا ہے۔ نمبر 2، جماعت اہل حدیث کے اصول و تعلیمات۔ نمبر 3، کانفرنس کے انعقاد کا مقصد۔ نمبر 4، ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ، ماضی اور حال اور اس کی پیش رفت۔ سلفیت یہ سلف کی طرف نسبت ہے۔ سلف سے مراد صحابہ کرام اور پہلی 3 صدیوں کے علماء کرام ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اور امام بخاری اور مسلم نے صحیح میں روایت کی ہے۔ کچھ لوگ سلفیت کو وہابیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور امام محمد بن عبد الوہاب نجدی سے اس کی نسبت کرتے ہیں، جو سراسر غلط فہمی اور تعصب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی تقریباً یہی نظریہ اور اعتقاد رکھتے تھے جو سلفی کا نظریہ ہے، مگر کوئی سلفی نہ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مقلد ہے اور نہ ہی ان کو اپنا امام تصور کرتا ہے۔ سلفی کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام وہی صحیح ہے جس کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ دین مکمل تھا اور اس کے ماننے والوں نے اس دین کی برتری کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دنیا کی آدھی آبادی تک یہ دین اپنے پورے آب و تاب اور امن و سلامتی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ جہاں پہنچا وہاں شانتی پہنچی، انصاف اور بھائی چارگی پہنچی، عزت و ناموس کی حفاظت ہوئی۔ ظالم حکمراں کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں کے باشندوں نے اسلام کے ماننے والوں کو اپنے یہاں دعوت دی۔ ان ایام میں کسی امام کی تقلید رائج نہ ہوئی تھی۔ دنیا کے حالات بگڑے تو اسلام کے ماننے والے بھی بگڑے، ان کا نظریہ بھی بگڑا اور سوچ و فکر بھی بدلی۔ حکمرانوں نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے علماء کو استعمال کیا، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا، تقلید کو ضروری قرار دے کر ایک خاص طرح کے دین کی اشاعت ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی حنفی بنا تو کوئی شافعی،
کسی نے امام مالک کو اپنا امام مانا تو کسی نے امام احمد بن حنبل کی پیروی کو بہتر سمجھا۔ حالانکہ اسلام ایک تھا، مگر اس کے قبلہ اور حرم پاک میں 4 مصلے لگائے گئے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ چاروں فرقہ والے الگ الگ طریقہ سے نماز پڑھتے، ہر کوئی اپنے کو حق اور دوسرے کو غلط بتاتا۔ کسی انسان کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی سوال اٹھتا تو یہ کہہ کر بٹھا دیا جاتا کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہی ہے۔ بس اسی کو دیکھیے، اپنے امام کی برتری دکھانے کے لیے چھوٹے جھوٹے اور من گھڑت فضائل پیش کیے گئے تاکہ کوئی اپنے فرقہ کو نہ چھوڑے۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد۔ مذہبی کانفرنس کا مقصد عام طور پر مذہبی معاملات، فکری امور اور مختلف دینی مسائل پر گفتگو اور تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ یہ مساوی افکار کے حامل علماء کو ایک مشترکہ جھنڈا تلے جمع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ انہیں اپنے مذہبی اقدار اور تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ پاکوڑ جیسا پسماندہ ضلع کے پس منظر میں اگر غور کیا جائے تو اس کی افادیت دوگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جمعیت کے تئیں عوام میں کوئی جماعتی بیداری نہیں ہے۔ اس لیے اس سے کم لوگوں میں یہ پیغام جائے گا کہ جماعت اور جمعیت اہل حدیث نامی ایک جماعت ہے جو عوام میں مختلف قسم کے دینی، رفاہی، تعلیمی کام کرنے کا عزم بالجزم رکھتی ہے۔ اور الحمدللہ اس سال اس طرح کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ضلع جمعیت اہل حدیث پاکوڑ نے یہ عزم کیا کہ جو طلبہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو اس پاکوڑ ضلع کے جو طلبہ باہر اس پاکوڑ سے یا جھارکھنڈ کے باہر کہیں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا مسابقہ کا انعقاد ہو جو ان کی علمی ترقی کو پروان چڑھائے، ان کے علم میں برکت ہو اور ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جس سے وہ دن دوگنے اور رات چگنی ترقی کرے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پاکوڑ ماضی، حال اور اس کی پیش رفت۔ حضرات گرامی، پاکوڑ ضلع ہندوستان کے اس خطے میں واقع ہے جہاں ناخواندگی، غربت، دین سے دوری زمانہ دراز سے علاقے کو اپنے چپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اہل حدیث کون ہے، کیا ہے، اس کا علم تو دور کی بات ہے، مسلم غیر مسلم میں فرق کرنا ان کے لیے پریشان کن سوال تھا۔ پھر جب مسلم علماء و مجاہدین نے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اپنا قدم اس علاقے میں رکھا تو انہوں نے عوام کو منظم کیا، جس کے لیے گاؤں گاؤں سردارانہ نظام قائم کیا۔ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ اگرچہ پورا علاقہ اہل حدیث علاقہ ہے اور یہاں مقلدین حضرات نہ کے برابر ہیں، یا یوں کہیں کہ شرک و بت پرستی اور بدعت و خرافات سے بہت دور ہے، لیکن جو دوسرے گناہ ہیں، دوسری جو برائیاں ہیں جو سماج کے اندر ہیں، وہ ان تمام چیزوں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے سماج میں سودی نظام پوری طرح سے گھس چکا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے مقامی جمعیات کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے ایسے پروگرام منظم کیا جائے، ایسے برنامج مرتب کیے جائیں جس سے سماج کے ادنا انسان تک سود کی حرمت اور سود کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں بتایا جائے۔ کسی بھی حالت میں چونکہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ بات لوگوں تک عام کیے جائیں۔ الحمدللہ یہ کوشش ہماری کامیاب ہے، اور ایک حد تک علماء کرام نے جو جمعیت سے جڑے ہیں اور تمام مدارس میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، یا ایسے ائمہ و خطبہ جو کسی مسجد میں کسی مکتب میں ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان سب تمام لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ دھیرے دھیرے عوام میں بیداری آ رہی ہے، اور ان جیسی دوسری جو بیماریاں ہیں ان پر لگام کسنے کی پوری تیاری ضلع جمعیت اہل حدیث پاکوڑ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ ہم اہالیان پاکوڑ مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ 2004 میں سرزمین پاکوڑ میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کیا، جس سے علاقے میں عوام کے اندر اہل حدیث کی پہچان ہوئی۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات، یہ پراگندہ و منتشر کلمات ناتمام ہوں گے اگر میں رفقا کی جرأت مندانہ کوششوں کا شکریہ ادا نہ کروں جن کی وجہ سے یہ انتظامات انسانی حد تک پائے تکمیل تک پہنچے، خصوصاً مقامی جمعیتوں کے عمراء و ندماء حضرات جنہوں نے گوناگوں مصروفیتوں کے باوجود دامے درمے قدم سخن تعاون کیا۔ خاص طور پر وہ علماء قابل ذکر ہیں جنہوں نے ضلعی مسابقہ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے
یہ آج جو پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں منظم طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کئی سارے لوگوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ رات بھر علماء کرام نہیں سوئے، ان کی ترتیب کی، طلباء کی اسکروٹنی کی، ان کے لیے جو عنوانات تھے، عناوین تھے، ان کو منتخب کیا۔ اس کے بعد انعامات کی تقسیم کے بارے میں رائے مشورے ہوئے، علماء کرام کو دعوت نامے بھیجے گئے وغیرہ وغیرہ۔ حکم صاحبان ایسے ہوں کہ کوئی ایسا بچہ جس ادارے میں پڑھتا ہو، ان کی ذمہ داری میں وہ بچہ مسابقے میں شریک نہ ہو، اس کے سلسلے میں کافی ماتھا پچی ہوئی۔ کئی علماء کرام تو ایسے ہوئے رات 12 بجے تک لوگوں کو فون لگاتے رہے، دعوت نامے بھیجتے رہے اور ان سے کنفرم ہوتے رہے کہ شیخ آپ آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی حکم صاحبان کے آنے میں دشواری ہوئی، وہ نہیں پہنچ سکے، پھر ان کے متبادل کے طور پر دوسرے لوگوں کو تیار کرنا یہ بہت مشکل کام تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور آپ تمام کی دعاؤں کی برکت سے وہ اپنی زندگیوں میں خوش اور خیر و عافیت سے رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔